کیا آپ اکیلے ہیں؟ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ زمانہ تو ٹھیک چل رہا ہے، زمانے میں لوگوں کا ہجوم بھی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ بھی ہیں، زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں، ہر لوگ ہر طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد چاروں اطراف دیکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ملتا، آپ کو کوئی آپ کے ساتھ چلنے والا نہیں نظر آتا، آپ کے ساتھ کوئی دوستی لگانے کے لیے نہیں بنتا، کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں بنتا۔ لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اکیلے کیوں ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر آپ دل کی طرف نظر دوڑاتے ہیں؟ آپ کے دل میں کوئی نہیں بس رہا ہوتا، کس بنا پر آپ نظر دوڑاتے ہیں؟ تو زمانے میں آپ کا اپنا کوئی نہیں نظر آتا، رشتہ داروں میں آپ کا اپنا کوئی نہیں نظر آتا۔ آئیے ناظرین ان وجوہات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ان کو سننے کی، سمجھنے کی، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ کیا وہ عادات ہیں یا غلطیاں ہیں، یا وہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اکیلے رہ پاتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم زمانے سے ایک جدا اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں؟ ان میں ناظرین پہلی چیز وہ جس کی وجہ سے آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ تنہائی محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ زمانے میں ایک جداگانہ چلنا اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی کا انتظار کرنا۔ یہ ایک الفاظ بہت کم ہے، اس کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔ کسی کا انتظار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جب بھی کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا کوئی بھی تعلق والا ہے، آپ اس کو انوائٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو جب انوائٹ کیا کہ میری یہ اسکول میں، میری یہ کالج میں، کسی میں چیز میں آپ مجھے کامیابی ملی ہے، تو میں اس کی وجہ سے پارٹی کر رہا ہوں دوستوں کی، تو دوستوں کو میں انوائٹ کیا ہے۔ جب آپ دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو دوست آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، آپ کو خوشی کو، آپ کی خوشی کو، آپ کی کامیابی کو وہ اتنا سا سیریس نہیں لیتے، آپ کی کامیابی کو اتنی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو آپ ان کے چہروں کی تاثرات دیکھ کر، آپ ان کے آنا اور نہ آنا دیکھ کر آپ اتنی قدر سے بلاتے ہیں، وہ آپ کی طرف آتے نہیں ہیں، آپ کسی پر بہت زیادہ توقعات شروع کر دیتے ہیں رکھنا، بہت زیادہ کسی پر امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کی امیدیں ٹوٹتی ہیں، جب آپ کے توقعات جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، کوئی آپ کی توقعات کے مطابق اتر نہیں پاتا، تو پھر آپ ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے، پھر آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اس زاویے تک لے جاتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کا نہیں بن پایا، میرا کوئی نہیں بن پایا، میں کس سے مشورہ کروں، میں کس کو اپنے دکھ سناؤں، میں کس سے مشکلات میں اپنا سہارا کس کو سمجھوں؟ آپ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین اس کا حل سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خود جینا سیکھیے، اپنی خوشیاں اپنے اندر سمیٹیں، اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بہترین انداز میں چلنا سیکھیے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ زمانے سے علیحدہ، زمانے سے تنہا، زمانے سے جداگانہ چلنا ایک چل رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس یہ کرتے ہیں کہ زمانے میں میرا کوئی نہیں ہے، اس کی دوسری عادت، دوسری وجہ، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ناظرین آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نظریہ سب سے بہتر ہے، آپ کے خیال سب سے بہتر ہے، آپ کا مشورہ سب سے بہتر ہے، آپ کی سوچ سب سے بہتر ہے۔ جب آپ کی سوچ کے مطابق کوئی نہیں چلتا، جب آپ کے مشورے کے مطابق کوئی نہیں چلتا، جب آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے نظریے کے مطابق، آپ کے موافق کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ اپنے آپ کو وہاں سے جدا کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہاں سے ایک علیحدہ منزل، ایک علیحدہ سفر، ایک علیحدہ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ناظرین آپ کی بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو جدا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ہے آپ کا حق تھا مشورہ دینا، آپ کا حق تھا ایک رائے کا اظہار کرنا۔ اب آپ کی رائے کا کوئی قبول کرے، آپ کے مشورے کو کوئی قبول کرے، آپ کے نظریے کو کوئی قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں اس جگہ سے ہی تنہا کر لیں، اس جگہ سے ہی علیحدہ کر لیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، جس وجہ سے اپنے مشورے کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنی رائے کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے اخلاق کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، آپ کی بات کو اتنی اہمیت سمجھتے ہیں، آپ کہ میری بات کسی نے کیوں نہیں سنی، میری طرف کسی نے کیوں نہیں دیکھا، کوئی میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوا۔ تیسری چیز
جو آپ کو تنہائی کی طرف، آپ کو اکیلا پن کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ناظرین یہ ہے کہ ماضی کے جو بھی تجربات ہیں وہ آپ کو اکیلا پن، تنہا پن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی برا تعلقات بن گیا، کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برائی کی، کسی نے آپ کا دل توڑا، کسی نے آپ کو مایوس کیا، کسی کے ساتھ بھی برے تعلقات بنے، اور وہاں سے آپ کو رشتہ داروں سے دل اٹھ گیا، آپ کا دوستوں سے دل اٹھ گیا، آپ کا زمانے والوں سے، آپ کا ہمسایوں سے، جس انداز میں بھی، جس طرح کے لوگوں سے بھی دل اٹھ گیا، تو آپ ساری زندگی اپنے ماضی کو اپنے حال کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنے مستقبل کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور مستقبل کو بھی ماضی سا ہی بنا دیتے ہیں، اور حال کو بھی ماضی سا ہی بنا دیتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں نے ماضی میں یہ کیا تھا، میری امید کو توڑا تھا، مجھے مایوس کیا تھا، مجھے بے اعتماد کیا تھا، تو اب میں حال میں اور مستقبل میں بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں بناؤں گا، کوئی اس طرح کی بات کسی کے ساتھ نہیں کروں گا، کسی کو اپنا نہیں بناؤں گا۔ یہ ناظرین آپ کی غلط فہمی ہوتی ہے، چونکہ وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا، اب حال ہے، وہ مستقبل آئے گا۔ مستقبل کے لیے اچھا سوچیں، اپنی صحت کے لیے سوچیں، اپنی فکر سوچیں، اپنے لیے سوچیں، اور بہتر سوچیں، اور بہتر رشتے، بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کریں، بہتر دوست بنانے کی کوشش کریں۔ وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا، ماضی کو حال پر کبھی بھی موازنہ نہ کیجیے گا۔ وہ پانچویں آگے دوسری بات جو آپ کو اکیلا پن کی طرف لے کر جاتی ہے وہ یہ ہے ناظرین، وہ بات ناظرین یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں، اپنے کام کو زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں، اپنے رشتے کو زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں، اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دینے لگتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کوئی کام کہا تو آپ نے اپنے کام کو زیادہ ترجیح دی، آپ نے کہا کہ میرا کام نہیں خراب ہونا چاہیے، میری ذات نہیں خراب ہونی چاہیے۔ اپنی ذات کو جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو لوگ اس وجہ سے پھر آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دیں گے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھیں گے، اپنے کام کی زیادہ اہمیت سمجھیں گے، تو لوگوں کو، ہر بندے کو اپنی کام کی اہمیت ہوتی ہے، پھر آپ مایوس ہوں گے، پھر آپ وہاں پہ بے اعتماد ہوں گے، وہاں پہ لوگ آپ کو ایسے سمجھیں گے کہ یہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، یہ اپنے لیے جیتا ہے، تو پھر لوگ آپ سے دور ہوں گے، اور آپ لوگوں سے دور ہوتے جائیں گے، اور اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا پن محسوس کریں گے۔ اور اگلی بات جو بہت ہی اہم ہے اور ہمارے زمانے میں جس کا بہت زیادہ اثر ہے اور بہت زیادہ اس کا کردار ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اکیلا اور تنہا ہو جاتے ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ناظرین آپ اپنے سماجی تعلقات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کام کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، آپ اپنی فیکٹری کو، اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو اتنی ترجیح دیتے ہیں، اس کی بجائے، اس کی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل پاتے، آپ اپنے دوستوں سے نہیں مل پاتے، آپ اپنے گھر والوں سے نہیں مل پاتے، آپ اپنے دوستوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جب ٹائم دینا آپ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلق والے کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر اگلے جو ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے جو بھی متعلقین ہیں، وہ بھی آپ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں مشغولیت اختیار کرتے ہیں، ان کا بھی رجحان آپ کی طرف اتنا نہیں رہتا۔